صحت ہے تو امید ہے، امید ہے تو سب کچھ ہے، تو کیوں نہ بات ہو آپ کی صحت کے بارے میں، پروگرام آپ کی صحت میں۔ یہ پروگرام ہم آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یوفون کے تعاون سے۔ السلام علیکم لسنرز، پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ ندا نعیم۔ جی لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم مختلف بیماریاں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں تندرست و توانا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ جانتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے آپ آگاہ نہیں ہوتے۔ اس پروگرام میں ہم وہی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہتی ہیں ڈاکٹر طاہرہ صادق، جو کہ اسلامک میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ جی لسنرز، آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر طاہرہ سے بریسٹ کینسر کے بارے میں۔ جی لسنرز، کینسر کا ورڈ دماغ میں آتے ہی بہت خطرناک اور الارمنگ سی سچویشن ہمارے اندر ہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو یہ خواتین سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے، جس کے بارے میں آج ہم آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا اس کی امپورٹنس ہے، کیا اس کے رسک فیکٹر ہیں، اور کیا اس کے سمٹمس ہیں، اور کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب تو ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے بارے میں، یعنی سینے کا سرطان۔ تو میں چاہوں گی پہلے آپ بتائیں ورلڈ وائڈ اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ جی ندا، بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ بریسٹ کینسر کا نام آتے ہی، ایون کسی بھی کینسر کا نام آتے ہی کوئی بہت زیادہ ایک الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اسپیشلی بریسٹ کینسر پاکستان میں یا جو سارے ایشین کنٹریز ہیں ان میں ایک بہت سینسٹیو قسم کا ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری خواتین جو ہمارے کلچرل بیریئرز ہیں ان کی وجہ سے وہ یا تو بتاتی نہیں ہے کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے، یا وہ ڈائگنوز اتنی لیٹ سٹیج پہ ہوتا ہے کہ تب اس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں اس کی امپورٹنس کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ اسی اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری مین یوتھ جو مڈل ایج وومن ہیں ان میں کامنسٹ جو ریزن آف ڈیتھ جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے، یعنی جو 15 to 50 ایئرس میں کامنسٹ جو اس کی ریزن یا کاز ہے ڈیتھ کی وہ بریسٹ کینسر ہے، ایون بیفور ہارٹ ڈیزیزز، اس سے بھی پہلے جو ہے یہ سب سے زیادہ کامن ہے۔ اور اس میں اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو تقریباً 1 ملین نیو کیسز ہر سال ڈیولپ ہوتے ہیں ورلڈ وائڈ، اور اس میں سے اگر اسپیسیفکلی دیکھیں تو 90,000 اراؤنڈ 1 لاکھ نیو کیسز ہر سال پاکستان میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ مطلب ہر سال پتہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ خواتین کو بریسٹ کینسر یہ ڈائگنوزڈ کیسز ہیں، اور جو انڈر ڈائگنوزڈ ہیں، جو سوشل پرابلمس کی وجہ سے خواتین کسی سے ڈسکس نہیں کرتی یا مس ڈائگنوز ہوتے ہیں یا انڈر ڈائگنوز ہوتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہاسپٹل سیٹنگز میں آتے ہیں، اور اس میں بھی اگر ورلڈ وائڈ اس کی مورٹیلٹی یا ڈیتھ ریٹ دیکھا جائے تو 4 لاکھ ڈیتھس پر ایئر ہیں صرف بریسٹ کینسر کی وجہ سے پورے دنیا میں، اور پاکستان میں 40,000 ڈیتھس ہیں پر ایئر، یہ پاکستان میں اس کی پرپورشن ہے۔ مطلب سمپلی اگر ہم یہ دیکھا جائے تو تقریباً ہر جو ہے 8th وومن شی از ان رسک آف گیٹنگ بریسٹ کینسر۔ ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں لگ رہا کہ پچھلے چند سالوں میں اس بیماری میں اضافہ ہوا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی ندا، یہ صرف بریسٹ کینسر کی ایسی بات نہیں ہے، تقریباً تمام کینسرز جو ہیں ان کا جو ہے انسیڈنس زیادہ ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کہ کچھ ریزنز ڈائٹ فیکٹرز ہیں، اور کچھ اس کے علاوہ جو ہمارے سیڈنٹری لائف سٹائلز ہیں، یہ ساری وجوہات، اور جو اتنے ڈائٹ میں ڈفرینٹ طرح کے انگریڈینٹس یوز ہو رہے ہیں، وہ سب اس میں ایک فیکٹرز ہے۔ پھر بھی ابھی ایک اسپیسیفک کاز نہیں پتہ چلی، بس یہی ہوتا ہے کہ کوئی جینیٹک یا میوٹیشنز، جو جینز میں ایسی میوٹیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کینسر کے سیلز جو ہیں وہ بیسیکلی اپنی تعداد میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے بارے میں، یعنی سینے کے سرطان کے بارے میں، تو میں چاہوں گی کہ اس کے رسک فیکٹر جو ہیں وہ ہمارے لسنرز کو بتائیں۔ جی ندا، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں رسک فیکٹرز پتہ چلیں۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی ایک کاز تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ وجہ اور اس سے جو ہے بریسٹ کینسر ہو گیا، اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ کچھ اس میں یہ ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، کچھ ان موڈیفائیبل ہیں جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، جیسے لیٹ سے کہ اگر یہ فیمیلز میں کامن ہے، بریسٹ ٹیشو میلز میں فیمیلز میں دونوں میں ہوتا ہے، لیکن فیمیلز میں یہ کامن ہے، تو یہ جو ایک ایسا ان موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہے جو چینج نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کا جو ہے انسیڈنس زیادہ ہوتا جائے گا۔ مطلب اگر جو کم عمر خواتین کی بنسبت جو زیادہ عمر کی ہیں ان میں زیادہ رسک ہوگا۔ اور اس کے علاوہ فیملی ہسٹری بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر مدر کو ہے، سسٹر کو، ڈاٹر کو، یا یہ ایک ایسا چین ہے، اگر اس میں سے کسی کو ہے، مدرس کو ہے، تو ان ڈاٹرز کو، ان کی جو بیٹی ہیں، ان کو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور ریگولر چیک اپس، اور مطلب ان کو یہ ہے کہ دے آر مور ایٹ رسک
اور اس کے علاوہ پرسنل ہسٹری، جیسے اگر خواتین کو پہلے کسی ایک جگہ کا کینسر ہے تو ان کو بہت زیادہ یہ پرپورشن کہ ان کو ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر بھی ڈیولپ ہو جائے. اس کے علاوہ اگر بریسٹ کی کوئی بھی ان کو کوئی بینائن جیسے کوئی گلٹی نکل آئی جس کی جڑیں نہیں تھی، جو کینسرس نہیں ہے لیکن وہ نکال بھی دی، پھر بھی اس کے علاوہ بھی وہ اس رسک میں ہیں کہ الٹیمیٹلی ان کو کہیں بریسٹ کینسر نہ ہو جائے. صحیح. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر جن کا بریسٹ ٹیشو تھک ہے ان کو زیادہ رسک ہے کہ وہ ڈیولپ ہو جائے بریسٹ کینسر. اچھا، یہ تو ندا ہم نے بات کی تھی کچھ ایسے رسک فیکٹرز کی جو چینج نہیں ہو سکتے، ان موڈیفائبل رسک فیکٹرز. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ کچھ رسک فیکٹرز جو ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں، جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، موڈیفائبل رسک فیکٹرز، ان کو ہم اپنی مرضی سے کم کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے میرے خیال ہے لسنرز کی زیادہ امپورٹنس ہے. اس میں سب سے پہلے تو اوبیسٹی، موٹاپا جیسے بہت ساری بیماریوں کا جڑ ہے، اسی طرح ایک اس میں رسک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو اوبیز خواتین ہیں ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بریسٹ کینسر ڈیولپ ہو جائے. اور اس کے علاوہ جیسے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی جو کرتے ہیں، پوسٹ مینسٹریشن جو تھراپی ہوتی ہے، جو جیسے 45 ایئرس کے بعد جب مینسٹریشن کا اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو خواتین تھراپیز لیتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ رسک ہے کہ وہ بریسٹ کینسر اس تھراپی کی وجہ سے ڈیولپ. پلس الکوہول یوز اور اس کے علاوہ فزیکل ان ایکٹیویٹی، جیسے یہ اس ایج میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ اگر آپ فزیکل ان ایکٹیویٹی کریں. ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ جو فزیکلی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں خواتین ان میں بریسٹ کینسر کا رسک جو ہے وہ کم ہے. اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ، جو خواتین اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں اسپیشلی 2 سال تک، ان میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ ان کو بریسٹ کینسر نہیں ہوتا ایز کمپیئر ٹو دا فیمیلز جو کہ بریسٹ فیڈ نہیں کرواتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ڈیلے پریگنینسی اور ڈیلے کنسیپشن، مطلب اگر شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایک اسٹڈی میں پڑھ رہی تھی کہ اگر مور دین 30 ایئرس یعنی 30 ایئرس کے بعد اگر کنسیو کیے گے یا فرسٹ پریگنینسی 30 ایئرس کے بعد ہوگی تو ان کا بہت زیادہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ دیکھا گیا کہ لیٹر آن ان کو زیادہ رسک ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر ڈیولپ ہو جائے. تو ارلی میرجز اور ارلی جو پریگنینسیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں تاکہ بریسٹ کینسر نہیں ہو. اور اس کے علاوہ اگر یہ جو اورل کنٹراسیپٹیو پلز ہیں، جیسے جو فیملی پلاننگ والی پلز ہوتی ہیں جو خواتین یوز کرتی ہیں، اس میں بھی ہے کہ اگر کنٹینیوس 10 سال 15 سال کے لیے یوز کریں تو اس میں بھی بریسٹ کینسر ڈیولپ ہونے کا رسک ہے. لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈسکنٹینیو کر دی گئی ہے اور کوئی اور فیملی پلاننگ کا میتھڈ یوز کیا گیا تو اس میں ہے کہ اگر آپ 10 سال تک آپ نے ڈسکنٹینیو رکھا ہے اس کے بعد 0 رسک ہو جائے گا، یعنی اس کے بعد رسک جو ہے وہ بالکل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ارلی مینسٹریشن، جیسے اگر 12 سال سے پہلے مینسٹریشن سٹارٹ ہو گئی ہے، اور لیٹ مینوپاز اگر مینسٹریشن جو ہے وہ 55 ایئرس تک یا اس کے بعد تک ہے تو اس میں یہ پیریڈ جو ہے وہ بھی ایک رسک ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ ہارمونز کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ زیادہ اس میں افیکٹ کر سکے. پلس یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین ہائی فیٹ ڈائٹ لیتی ہیں، فیٹس ان کی ڈائٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی بھی فارم میں، گھی میں ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ ہو سکتا ہے، انڈائریکٹ کسی اور فوڈ کے تھرو ہو سکتا ہے، تو ان میں بھی رسک زیادہ ہوتا ہے. یہ تھے کچھ ایسے موڈیفائبل رسک فیکٹرز جن کو ہم اپنی جو فیملی میں اگر رسک ہے اس کا، جن کی فیملیز میں، تو ان کو کم از کم اگر بریسٹ کینسر نہیں بھی ڈیولپ ہوا تو یہ سارے رسک فیکٹرز ایسے ہیں کہ جن سے بچا جا سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں آج بریسٹ کینسر کے بارے میں، یعنی سینے کے سرطان کے بارے میں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کی سمپٹمز یعنی علامات بتائیں کہ کیا علامات سامنے آتی ہیں جسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ بیماری خدا نخواستہ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے. جی ندا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ جو کلچرل ایشوز ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ فیمیلز جو ہیں ان کو خود اویئر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ خود اپنا ایگزامینیشن کر سکے، اور پھر جو ہے وہ کوئی بھی ایسی کوئی جو نئی چیز ہے اس کو آپ دیکھ سکے کہ جو پہلے نہیں تھی. تو اس میں سب سے کامن تو یہ ہے کہ اگر کسی گلٹی کا نمودار ہونا، اگر چھوٹی ہے، بڑی ہے، یا کانٹین پہلے چھوٹی تھی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، تو کوئی بھی گلٹی اگر بریسٹ ٹیشو کے کسی بھی پارٹ میں فیل ہو رہی ہے تو وہ نوٹس کرنے والی چیز ہے. پلس یہ کہ اگر گلٹی نہیں ہے لیکن سکن بہت زیادہ تھک ہو گئی ہے، بریسٹ سکن جو ہے کوئی ایک پیچ جو ہے وہ بہت زیادہ تھک ہو گیا ہے، یا وہاں کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ گرم لگ رہی ہے، نارمل ٹیشو سے وہاں کا ٹیمپریچر زیادہ لگ رہا ہے، یا وہاں کی اوپر کی سکن جو ہے وہ بالکل ریڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایسے ہیں. اگر سویلنگ نہ بھی ہو تو یہ ایسے سائنز ہیں کہ یہ بھی الارمنگ سائنز ہے. پلس اگر نپل سے کوئی ڈسچارج، کوئی اب نارمل ڈسچارج، کوئی یلوش ڈسچارج یا ریڈش ڈسچارج کسی بھی کلر کا،
अनड्यू डिस्चार्ज जो है वो, या निपल पेन, रेडनेस या टेंडरनेस, कोई भी ऐसा है तो वो भी ऐसा पॉइंट है कि वो जो है नोटिस में लाया जा सकता है। प्लस ये कि स्वेलिंग तो कॉमनली नोट कर ली जाती है कि यहाँ पे स्वेलिंग है, कोई गिल्टी है अंदर, लेकिन उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है कि कोई अगर डिम्पलिंग तो नहीं हुई हुई, स्किन जो है वो अंदर की तरफ तो नहीं खिंची हुई, जैसे अंदर थोड़ा हार्ड एरिया और स्किन जो है वो उसकी तरफ खिंची हुई है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। ये सारे साइन सिम्टम्स हैं कि जो ज्यादा नोटिस किए जाते हैं और जिनकी बेसिस पे फिर आगे फर्दर उनको जो है डायग्नोज किया जाता है कि क्या है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इससे बचा किस किस तरीके से जा सकता है? एक तो आपने कहा कि फैमिली की तरफ से भी बाज लोगों को होता है, लेकिन अगर सपोज होता है तो इससे बचा कैसे जा सकता है? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, और बचाव करने के लिए जो सबसे जरूरी बात है कि इसमें मैंने आपको शायद नहीं बताया है कि 96% जो है अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए ना कि कैंसर है, जैसे स्वेलिंग, छोटी सी स्वेलिंग है, तो इसमें 96% चांसेस ये हैं कि 5 साल के बाद उनको कैंसर खत्म हो जाएगा। तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर 0 स्टेज पे है या 1st स्टेज पे है तो उस स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाए तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट भी इजी है और फिर उसमें 100% रिकवरी भी हो जाती है। और इसमें ये है कि जैसे खवातीन अक्सर डरती हैं कि ये गिल्टी अगर निकल आई है तो हमने नहीं डॉक्टर को दिखाना, ये जरूर ब्रेस्ट कैंसर ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। 80% जो ब्रेस्ट स्वेलिंग्स हैं दे आर नॉट कैंसरस। सही। मतलब अगर आप ये देखेंगे 80% अगर कैंसरस नहीं है तो अगर 20% है वो प्रॉपरली टाइम पे डायग्नोज हो जाए तो कितना ज्यादा सर्वाइवल रेट बहुत हाई हो सकता है। इसमें जो सबसे अवेयरनेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तमाम खवातीन हैं हर एक अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद करें, ठीक है। और उसमें ये मैं कहूँगी कुछ एडवाइजेस हैं, उसमें यह है कि आप मंथली बेसिस पे वो एग्जामिनेशन करें। और कोई भी आप जैसे अपने साइकिल से रिलेटेड, जब साइकिल स्टार्ट हो रहा है या जब साइकिल एंड हो रहा है, कोई एक ऐसी डेट जो है वो आप जहन में रख लें और उस टाइम पे आपने अपने ब्रेस्ट टिश्यू को अच्छी तरह एग्जामिन करना है कि कोई उसमें स्किन चेंजिंग्स तो नहीं आ रही, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, या कोई आपको कोई स्वेलिंग या कोई ऐसी गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही अपने ब्रेस्ट टिश्यू में। और उसमें जो है ये देखना है स्वेलिंग या टेंडरनेस हो सकता है किसी भी वजह से हो, तो उसमें आप ये मेनली देखते हैं कि वो वाली स्वेलिंग जो 1 महीने से ज्यादा हो गया जिसको, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि अगर कुछ ऐसी स्वेलिंग्स होती हैं जो हार्मोन्स की वजह से नमूदार हो जाती हैं फिर बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तो उसमें ये है कि आप कोई ऐसी स्वेलिंग जो 1 महीने से ज्यादा हो वो नोटिस करने वाली बात है। और ये कि जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं सिर्फ उसमें ब्रेस्ट टिश्यू नहीं और उसके साथ जो आर्मपिट्स का एरिया है और ऊपर नीचे अपने सारे एरिया को अच्छी तरह पेल्पेट करना है कि कहीं वो कोई लिम्फ नोड्स वगैरह कोई और स्वेलिंग तो नहीं है, क्योंकि वो जो सारा अल्टीमेटली वहाँ पे ड्रेन होता है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि आपने गिल्टी की बात की और स्वेलिंग की बात की, तो ये क्या पेनफुल होती है या पेनलेस होती है? इसमें भी जो है डिफरेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। ज्यादातर जो है वो साइलेंट होती हैं, जो स्वेलिंग्स होती हैं ना, पेनलेस होती हैं, लेकिन डिपेंड्स, पेनफुल भी हो सकती हैं। तो उसमें ये कोई एज सच कैटेगरी नहीं है। बस स्वेलिंग में ये है कि स्वेलिंग एज सच हार्ड नोड्यूल की सूरत में हो सकती है या वो बिल्कुल सैंडी होती है, जैसे रेत के दानों को आप हाथ लगाते हैं आपको ये फीलिंग आ सकती है कि कोई सैंड अंदर है, या सैंडी या ग्रेन्स वाली ऐसी फीलिंग आती है। तो अगर इस तरह की कोई भी आपको एबनॉर्मल फीलिंग आ रही है, स्वेलिंग है या पेनफुल है या नहीं है, अगर उसको 1 महीने से ज्यादा होता है तो दिस शुड बी अंडर कंसिडरेशन ऑफ फिजिशियन, उसको जरूर जाके बताना चाहिए। और इसमें जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल अगर लिसनर्स आज सिर्फ यही एक टिप जो है अप्लाई करना शुरू करें, हमारी जो फीमेल्स हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल इंशाल्लाह। और इसमें ये मैं बताऊंगी कि ये आफ्टर एज ऑफ 20 इयर्स ये स्टार्ट कर देना चाहिए अपना एग्जामिनेशन जो है हर महीने में एक दफा। और उसमें ये है कि जैसे कुछ खवातीन, जैसे मैंने भी आपको बताया, जिनको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर्स की, तो वो जो है उनके लिए ये है कि वो अगर 20 to 30 इयर्स के दरमियान है तो वो हर जो है 1 साल में एक दफा कम से कम जरूर फिजिशियन से अपना एग्जामिनेशन करवाएं। जरूरी नहीं कि जब गिल्टी निकल आए तो तभी नोटिस आए, क्योंकि वो दे आर एट रिस्क। तो उनको जो है अपना हर साल एक एग्जामिनेशन फिजिशियन से जरूर करवाना चाहिए। प्लस जो खवातीन जिनमें फैमिली हिस्ट्री कॉमन है तो उसमें साल में एक दफा उनको मेमोग्राम भी जरूर कराना है, जो एक अल्ट्रासाउंड होता है ब्रेस्ट टिश्यू का। उसमें अगर कोई इन सीटू जो भी पल्पेट नहीं हो रही गिल्टी जो है अभी अगर अंदर ही है तो वो भी आसानी से डायग्नोज हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा मैं पूछना चाहूंगी कि सफाई भी आपके कपड़ों की, आपकी क्लोथिंग की काउंट करती है इसमें क्या? नीता, सफाई का एज सच डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। एक मैं रिसर्च में
پڑھ رہی تھی کہ جو خواتین جو ہیں ڈارک کلرز کے انڈر گارمنٹس یوز کرتی ہیں ان کو پروپورشنلی زیادہ ہوتا ہے. تو مطلب اس قسم کی ایسی کچھ باتیں ہیں جو کہ ابھی ڈائریکٹ ان کی اتنی ایسوسیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہو لیکن بہت کم ہے. تو اس لیے ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کاز ہیں. یا صفائی ستھرائی تو وہ ویسے بھی ہائیجین اچھی ہونی چاہیے, لیکن یہ کچھ ایسی چیز ہے جو سیل ڈویژن سے ہوتی ہے. مطلب ایک نارمل سیل ہے اور وہ بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے, تو اس میں یہ کہ وہ زیادہ ڈیوائڈ ہو کے وہ ظاہر ہے اس کو نارمل اس میں اسپیس نہیں ملتی, تو وہ باہر سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جی لسنرز, بات ہو رہی ہے بریسٹ کینسر کے بارے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہرہ صادق. ڈاکٹر صاحب, اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا اس کا آخری علاج آپریشن ہی ہے یا میڈیسن کے ذریعے بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ جی نیتا, یہ اس میں تو بچاؤ کے لیے تو سب سے جو ٹپ ہے وہ یہی ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن, ارلی ڈائگنوسس اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ. جتنا جلدی خواتین اس کو ڈیٹیکٹ کریں گی یا فزیشین اس کو ڈیٹیکٹ کریں گے اور اس کی سٹیجنگ ہوگی اور اس کے بعد اس کا ایک دم ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گا. اب ڈیپینڈز کہ سٹیجنگ کے دوران بریسٹ کینسر کی کون سی سٹیج ہے. اگر وہ 1 سٹیج ہے یا 2 سٹیج ہے, ان کے ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہیں جو ڈفرینٹ ہیلتھ والوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو ارلی سٹیجز ہیں اس میں تو یہ سمپل ٹریٹمنٹ سے بھی جو ہے وہ ریڈیشن ٹریٹمنٹ یا کیمو تھراپی سے یہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ایڈوانس سٹیج میں ہے تو اس میں میسٹیکٹمی جو کہ پورا بریسٹ ٹیشو ریموو کر دیتے ہیں, یا لمپیکٹمی جو پورا لمپ یا گلٹی ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بریسٹ کینسر کون سی سٹیج پہ ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کا جلدی ڈیٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. جتنی جلدی یہ ڈائگنوز ہوگا اتنی جلدی اس کو ٹریٹ کرنا اس لیول پہ زیادہ آسان ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے اگر ہم بچاؤ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو پرائمری پریونشن جو میں نے آپ کو رسک فیکٹرز پہلے بتائے لسنرز کو کہ وہ بہت ضروری ہیں. اپنا وزن کم رکھیں, ایکسرسائز زیادہ کریں, اور خواتین خاص کر جن کی فیملیز میں ہے یہ زیادہ رسک ہے وہ فیٹس بہت کم لیں. اور اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کریں. بریسٹ فیڈ ضرور بچوں کو کرانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اورل کنٹراسیپٹیو پلز جو ہیں وہ کم یوز کرنی چاہیے. اور ساتھ جو جیسے میں نے بتایا تھا ایک رسک فیکٹر ہے ارلی فرسٹ پریگننسی, یہ بھی بہت ضروری ہے بیفور دا ایج آف 30. آپ کی ساری باتوں سے یہ لگا ہے کہ ایک تو بہت ساری معاشرے میں ایسی خواتین ہیں جو اپنی بیماری بتاتے وقت, یہ تو کافی بڑی بیماری ہے, ایون سر کا درد بتاتے وقت بھی بہت شرماتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ کہیں گے کہ یہ تو ہر وقت بیمار ہی رہتی ہے. لیکن میں چاہوں گی کہ آخر میں ایک میسج بھی آپ خواتین کو ضرور دیں کہ وہ اپنا خیال رکھیں, کیونکہ میرے خیال میں ایک خاتون ہی ایک گھر کو بنا سکتی ہے. جب وہ تندرست و توانا ہوگی تو اس کے گھر والے بھی خوش رہیں گے. جی لسنرز, آپ لوگوں کے لیے میرا یہی میسج ہے, پاکستان میں اگر دیکھا جائے اس کا انسیڈنس اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس میں مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے. مطلب ہوتی کم لوگوں کو, لیکن جن کو ہوتی ہے اور اس میں پرابلم یہی ہے کہ جو ڈائگنوز ہوتی ہے وہ یہاں 3rd, 4th, 5th سٹیج پہ ڈائگنوز ہوتی ہے. جب صرف گلٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ارد گرد جا کے سب ایریاز کو پین کرتی ہے, کچھ اور سمٹمز ہوتے ہیں, پھر جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے خواتین. تو میرا خیال ہے کہ اس میں خواتین اگر صرف یہ میسج لے لیں کہ اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں, اور مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پریگنینسی میں تو اینٹی نیٹل کروانے کے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد ایک وزٹ اگر سال میں ایک ریگولر چیک اپ اپنا بریسٹ ایگزامینیشن کا, میرا خیال ہے سال میں 5 یا 10 منٹ نکالنے ایٹ دا کاسٹ کے بعد میں آپ نے اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو سال میں 10 یا 15 منٹ نکالنے کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے. آپ جا کے فزیشین سے اپنا ایک ایگزامینیشن کروائیں. اور پلس جن کی 40 ایئر سے ابو ایج ہے وہ ایک سال میں ایک دفعہ میموگراف ضرور کرائیں اپنا. اس میں یہ ہے کہ کم از کم ان کا جو ہے روٹین کا سارا میڈیکل چیک اپ کے ساتھ ساتھ بریسٹ ایگزامینیشن کا اسپیسیفک بھی ہو جائے گا ٹیسٹ. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ میسج ہے, ہر خاتون جو ہے وہ اپنے لیے خود ذمہ دار ہے, تو اس میں یہ کہ اپنا بریسٹ ایگزامینیشن منتھلی بیسس پہ ضرور کریں. اس سے یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی ایسی ان نوٹیسیبل چیز جو رہ جاتی ہے جو ہمیں نہیں فیل ہوتا, تو وہ یہ ہے کہ اس طرح زیادہ آپ کو ڈائگنوز ہو سکتے ہیں جب آپ اسپیسیفکلی ایگزامینیشن کرتے ہیں. جی لسنرز, پروگرام تھا آپ کی صحت جس میں ہمارے ساتھ موجود رہی ڈاکٹر طاہرہ اور بات ہوئی بریسٹ کینسر کے بارے میں. جی لسنرز, پروگرام لانے کا مقصد اویئرنیس پیدا کرنا ہے تاکہ آپ رہیں تندرست و توانا. جی ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں اور آپ نے اتنی ڈیٹیل سے یہ ساری باتیں کی. جی بہت شکریہ. جی لسنرز, نیکسٹ پروگرام جو کہ آپ جانتے ہیں آپ کی صحت ہے حاضر ہوں گی, تو اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.